غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے جب میں نے ایمان کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، تو ایمان کے بعد مجھے سب سے بڑی نیکی کھانا کھلانا نظر آئی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے کائنات کی دولت دے تو میں اللہ کی ہر مخلوق کو کھلاؤں، اس لیے کہ کھلانا بڑی نیکی ہے، کیونکہ جو ایک لقمہ کسی بھوکے کو کھلائے، مسلمان کو صرف نہیں بھوکے کو، اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے گرائے جاتے ہیں۔ ایک پردے سے دوسرے پردے کا فاصلہ 1000 سال کا ہوتا ہے، یعنی ایک لقمے پر اتنا جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے 7000 سال کے فاصلے پر۔ پیٹ بھر کے کھلانے پر کیا ہوگا؟ جو آج لوٹ مار کر کے کھا رہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ کھانے کی فضیلت نہیں ہے، کھلانے کی فضیلت ہے، اس لیے کہ کھاؤ تو بدبو بنتا ہے، کھلاؤ تو جنت کا مزدہ ملتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کو کھانے کی فکر کم ہوتی تھی، کھلانے کی فکر زیادہ ہوتی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں جس ولی کے آستانے پہ جائے آپ کو لنگر ہی ملے گا، کھلانے کا معاملہ ملے گا۔ غوث پاک کے یہاں لنگر، غریب نواز کے یہاں لنگر، صابر پاک کے یہاں لنگر۔ اور میرے صابر نے تو یہ شان کی 12 سال بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا۔ اللہ اکبر! رہ کے فاقے میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ لوگوں سے چھین کے کھانا تو سب کو آتا ہے، بھوکے رہ کے کھلانا کوئی حضور کے گھرانے سے سیکھے۔ یہ صابر پاک نے کیا ہے۔ اللہ اکبر! تو غوث پاک یہاں کھانے کی بڑی فراوانی تھی، بہت فراوانی تھی۔ لنگر تقسیم ہوتے تھے، لوگ کھاتے ہی رہتے تھے، اور لنگر میں بھی چھوٹی موٹی چیز نہیں پکتی تھی۔ یہاں بھی ایک بات تھوڑی کہنا چاہتا ہوں، برا نہیں مانے تو۔ بیٹے کی شادی میں 80 روپے والے چاول پکتے ہیں، لیکن نیاز کریں تو بولتے ہیں سستے والا چاول ذرا لائیں، اس پہ بھی نیاز ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ آنے والوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ بیٹے کے نام پہ 80 روپے کلے والے چاول لائے، غوث پاک کے نام پہ 20 روپیہ۔ یہ محبتوں کی بات ہے، یہ محبتوں کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنی نیازیں کیوں ہوتی ہے؟ اگر یہ پیسے اٹھا کے مدرسے میں دے دیے جائے تو جو ہر سال عمرہ کو جاتے وہ پیسے بھی پھر مدرسوں میں دے دو، جو ہر سال حج کو جاتے وہ پیسے بھی مدرسوں میں دے دو، سبھی مدرسوں میں دے دو۔ پھر امام حسین نے 25 حج کیوں کیے؟ امام آدم نے 55 حج کیوں کیے؟ بات یہ ہے ساری چیزوں کی اپنی اپنی ایک شان ہے۔ کھلانے کے وقت کھلایا جائے گا، لٹانے کے وقت لٹایا جائے گا، عمرہ کے وقت عمرہ کیے جائیں گے، مدرسے میں دینے کے وقت مدرسے میں دیا جائے گا۔ ہم مدرسوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم لوگ خود مدرسے چلاتے ہیں الحمدللہ۔ جو ہے سب نیکی کی خوشبو الگ الگ ہے۔ اس لیے اگر آپ کو نیاز کرنے میں تکلیف ہے اور جب آ جاتے ہیں تو چھپتے چھپاتے برابر آ کے کھاتے ہیں، نہیں وہ تو آ گئے تھے ایسے، جب آپ کھاتے نہیں ہیں تو پھر آتے کیوں ہیں؟ اور کچھ لوگ اتنے کٹر ہے، کہتے نہیں ہم تو فاتحہ کا نہیں کھاتے۔ ہم کہتے ہیں ہاں ضرور نہیں کھاتے ہو، اور نہ کھاؤ گے فاتحہ کا، کہ نہیں وہ دیگ والا کھاتے فاتحہ والا نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کھانے پہ بسم اللہ پڑھا جاتا ہے وہ شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے۔ ارے ایک بسم اللہ پڑھی تو شیطان نہیں کھا سکتا، چاروں کل پڑھی۔ آگے نہیں کہوں گا اس لیے کہ آج کل کے حالات کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ میری سنی قوم بہت سمجھدار ہے، ہم فاتحہ کا نہیں کھاتے۔ ہاں انتر منتر نہیں پڑھے جاتے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جس کھانے پہ قرآن پڑھا جائے وہ شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب جو بیچارے نہیں کھاتے ہمیں الزام نہ دے، وہ خود سوچے میری برادری کون سی ہے۔ میں کوئی چھیڑ چھاڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن لوگ ہمیں زخم دیتے ہیں، لوگ ہمیں صدمہ دیتے ہیں۔ قرآن پڑھا جائے نہیں کھاتے ہو، اور تم نے کیا کیا لکھا ہمیں پتہ ہے، لیکن میرا عنوان وہ نہیں ہے۔